اس قانون کے تحت بعض قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو ایک داستان بنا دیا، اور بعض قومیں قعر پستی میں اور قعر گمنامی میں چلی جاتی ہیں اور پھر زندہ ہوتی ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو اس کی اس دنیا کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو زیادہ زیادہ بہتر، آپ کہیں گے کہ امریکہ میں یہ خرابی ہے، یورپ میں یہ خرابی ہے، یہودیوں میں یہ خرابی ہے، تو انسان تو ہمیشہ اچھائیوں اور خرابیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ میں بھی اس وقت میں جیسا آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے اعمال نامے کے اندر بھی بہت سارے گناہ موجود ہیں اور بہت ساری نیکیاں موجود ہیں۔ اس وقت بھی میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں اور بہت ساری اچھائیاں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقام دے رکھا ہے۔ تو اسی طرح ہر قوم میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بناؤ اور بگاڑ میں دی ہے۔ اس کو آپ غور سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو آپ کے بے شمار سوالات کا جواب جو ہے مل جائے گا۔ باغ کا مالک اپنا باغ اس کے سپرد کرے گا جو اس کے باغ کا نظام بہتر چلا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے ہاں ایک ایئرپورٹ کا نظام نہیں چلا سکتے، ایک میونسپلٹی کا نظام نہیں چلا سکتے، ایک شہر کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے، ایک عدالت کا نظام عدل و انصاف پہ نہیں چلا سکتے، وہ لوگ دنیا کے پوری قیادت کے اہل کیسے ہو سکتے؟ تو دنیا کی قیادت تو یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی برائیاں نہیں ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، برائیاں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، بالآخر ان کے زوال کا باعث بنیں گی، لیکن جو مختلف کینڈیڈیٹس موجود ہیں دنیا کے اندر، ان کینڈیڈیٹس میں وہ اچھا کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہو، لیکن وہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے۔ وہ گڈ کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن بیسٹ کینڈیڈیٹ وہی ہے کہ جو دنیا کی لیڈرشپ کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ اپنی محنت سے، اپنے جستجو سے، دنیا کو چلانے کے سلیقے سے، اپنی قوم کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنے سے وہ اس بات کا مستحق ہے۔ حافظ اسد اور نواز شریف اور صدام حسین اور جمال عبد الناصر تو اس لائق نہیں ہیں، یہ اپنے اخلاق کردار کے لحاظ سے 100 گنا بدتر ہیں ان سے جو کہ کافر ملکوں کے حکمراں ہیں۔ ان کے ہاں تو اگر ایک واٹر گیٹ ہو جائے تو صدر کو استعفیٰ دے کر رخصت ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر ٹارچر سیل بھی بنے رہیں اور ان میں انسانوں کو ڈرل بھی کیا جائے تو ان کے ساتھی جو ہیں وہ حکمراں رہتے ہیں، اور آج بھی وہ اسی دبدبے سے حکمراں ہیں۔ باہر اگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے حلیف تھے تو اگلے دن ان کو استعفے دینا پڑتے۔ کسی مجرم سے اگر وزیر کا تعلق ثابت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ ایک دن وزارت میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کا احتساب کی قوت ہے اپنے ہاں۔ اسی کو آپ استغفار کہہ لیں محدود معنوں میں، بہت محدود معنوں میں۔ استغفر اللہ وہ نہیں پڑھتے، لیکن غلطی کرنے والے کو سزا ملتی ہے پبلک زندگی میں۔ پرائیویٹ زندگی میں ممکن ہے وہ ایماندار نہ ہوں، زنا کرتے ہوں، شراب پیتے ہوں، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہوں، لیکن پبلک لائف میں برداشت نہیں کرتے اس کو۔ اگر معلوم ہو جائے کہ ان کا صدر یا وزیر جو ہے وہ بہت زیادہ شراب پیتا ہے، وہ نہیں اس کو منتخب کریں گے۔ وہ خود اپنے لیے کتنی برائیاں کر لیں اپنے اہلکاروں میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لحاظ سے وہ بہتر قوم ہے۔ میں نہیں کہتا وہ اچھی قوم ہے، وہ بہتر قومیں ہیں ان قوموں کے مقابلے میں دنیا میں سب موجود ہیں، اس لیے وہ دنیا کی امامت کی حقدار ہے۔ یہی حال یہودیوں کا بھی ہے، اور یہودیوں کے بارے میں جو سوال عام طور سے پیدا ہوتا ہے اس کا جواب تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرمایا تھا الا بحبل من اللہ، اللہ کی طرف سے رسی دراز کر دی جائے یا لوگوں کے سہارے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ان کا جتنا بھی وجود ہے وہ اپنے بل پہ نہیں ہے بلکہ اور قوموں کے بل پر۔ پھر اس نے یہ قانون بھی واضح کر دیا ہے کہ جس قوم کو وہ اپنے مقصد اور کام کے لیے منتخب کر لے اور جس کو وہ یہ ذمہ داری دے دے، اس کے لیے ملازم رکھ لے، اس سے امپلائمنٹ کانٹریکٹ پہ دستخط کر دے، اس سے ایک میثاق باندھ لے کہ تم میرا کام کرو گی، میں تم کو اپنی امانت اور اپنی ہدایت سپرد کر رہا ہوں۔ اس کو جب ترازو میں تولا جائے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی ٹرمز آف امپلائمنٹ کو، اپنے معاہدہ ملازمت کو کہاں تک پورا کر۔ اگر وہ نہیں پورا کر رہی تو یہی اس کے خلاف ایسی فرد جرم ہوگی کہ وہ کسی اور ذریعے سے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔
یہ بات بھی اس نے قرآن مجید نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جو انہوں نے اللہ سے اپنے عہد کو توڑا اس کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت مسلط کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بھی جو ہوا ذلت و مسکنت مسلط ہوئی، یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یورپ والے آگے بڑھ گئے یا اس سے پہلے ساسانی آگے بڑھ گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ یہ جو ہماری ملازم قوم تھی، وفادار قوم تھی، اس نے ہماری آیات سے انکار کی روش اختیار کی، ہم سے بے وفائی کی، ہمارے راستے کو چھوڑا، چنانچہ ہم نے اس پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ یہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کا ایک بڑا اہم باب ہے، اس باب کو میں ایک گفتگو میں نہیں سمیٹ سکتا اور کوئی نہیں سمیٹ سکتا، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اس پر تو کچھ کہیں بھی احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو موٹے موٹے اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، آپ غور کریں تو آپ کے بیشتر سوالات کا جواب، میں نہیں کہتا سب کا، بیشتر سوالات کا جواب انہی قوانین کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور جو قرآن مجید کے وہ قوانین ہیں جو اس کے صفحے صفحے پر لکھے ہوئے ہیں، کہیں ان کو مبہم نہیں رکھا گیا ہے بلکہ بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ان پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں کس طرح کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ان کی عزت و سربلندی مادی قوت سے نہیں ہے۔ اگر صبر کی قوت ہوگی تو ایک آدمی 10 پر غالب ہوگا، اگر مادی قوت ہو 10 آدمیوں کو ایک آدمی نہیں باندھ کے رکھ سکتا، نہیں ان کو ہرا سکتا۔ فرمایا کہ صبر ہے اصل چیز، تقوی ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر ہو، جماؤ ہو، ثبات ہو، اپنی چیز کے لیے جمنے کا حوصلہ ہو، آپس میں اتحاد و انتشار نہ ہو، تو پھر فثبتوا، ثبات کا اختیار کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر غالب کرنے والی ہیں۔ ایٹم بم اور مادی وسائل اور فیکٹریاں اور کارخانے نہیں ہیں، بلکہ وہ مادی ترقی جو ہے وہ بھی اخلاقی ترقی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر اخلاق میں زوال ہو تو کارخانے کام نہیں کرتے، وہاں بھی مال گھٹیا بنتا ہے، وہ باہر ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بددیانت لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، مزدور محنت نہیں کرتے اس لیے ان کا اخلاق کمزور ہوتا ہے، اور یہ ساری خرابیاں اس لیے سڑک بنتی ہے اگلے دن ادھڑ جاتی ہے، ایئرپورٹ بنتا ہے اگلے دن ناقص نکلتا ہے۔ دنیا میں بھی ترقی نہیں ہو سکتی بغیر اخلاق کے۔ محنت اور علم کی جستجو نہ ہو تو ایٹم بم نہیں بن سکتا، بڑے نئے نئے اسلحہ نہیں بن سکتے، یہ مادی قوت سے نہیں بنتے، اخلاقی قوت سے بنتے ہیں۔ اس لیے اصل چیز جو ہے یہ لوگوں کے اخلاق ہیں، اعمال ہیں۔ جس نے برائی کمائی اس کے حصے میں برائی آئے گی، جس نے بھلائی کمائی اس کے حصے میں بھلائی آئے گی، فرد کے حصے میں موت کے بعد آئے گی، قوم کے حصے میں اسی دنیا میں آئے گی۔ یہ قرآن کے قوانین ہیں، ان کو آپ غور فرمائیں۔ میں نے سب کو نہیں سمیٹا ہے، آپ غور کریں گے تو آپ خود بہت سارے نتائج تک پہنچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال تو سب ہو گئے میرے پاس، یہ کوئی رہ گیا؟ مارے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک حد تک عذاب میں مارا جاتا ہے تو وہ مومن ہے، مسلم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے جو دوسروں کے لیے، کافروں کے لیے، اس کے اندر وہ بھی مارا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کا بھی وہ سزا کا قانون جو وہ اس کا اطلاق جو ہو رہا ہے۔ موت تو ہر ایک طبعی ہوتی ہے، کوئی موت بھی غیر طبعی تو نہیں ہوتی۔ فزیکل قوانین کے تحت ہی موت آتی ہے۔ اگر آتشفشاں پہاڑ پھٹے تو ویسے بھی لوگ مرتے ہیں، وہی عذاب بن جاتا ہے قوموں کے لیے۔ زلزلہ آئے تو ویسے بھی لوگ مرتے ہیں، ابھی ایران میں مر گئے، ترکی میں مر گئے، وہ قوموں عاد سمود پہ آ جائے تو وہی عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر موت طبعی موت ہوگی، اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ خصوصی فیصلہ نہ کرے کہ یہ ایک گروہ ایسا موجود ہے انبیاء کا
جس نے کہ اتمام حجت کر دیا ہے تو یہ وبائیں اور عذاب اور بلائیں جو ہیں وہ تفریق نہیں کر سکتی لوگوں کے درمیان، ممکن نہیں. اس لیے طبعی قوانین کے تحت ہی پیش آئے گا. اور کیونکہ زندگی کا ختم ہونا قرآن کی نظر میں کوئی سزا نہیں، سزا کے طور پہ بھی ختم ہو سکتی ہے، بغیر سزا کے بھی ہو سکتی ہے.